اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ٹھیک ہوں، اور اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ کل میں نے ایک وظیفہ اپلوڈ کیا تھا جو کہ آپ کے سامنے محرم سے 2-3 دن پہلے اپلوڈ کرنا چاہیے تھا، مگر دیر ہو گئی، تو اب میں آپ کے سامنے اس وظیفے سے ملتا جلتا وظیفہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کسی نے کمنٹ میں کہا کہ اب ہم وہ رات تو نکل گئے، اب ہم اگر یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیا اب ہم اس کو کسی اور رات میں یا کسی اور وقت میں کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اور پھر پرسنل میں اور بھی کئیوں نے پوچھا، تو اب سب کی پریشانی کا حل آپ کے سامنے اس وظیفے میں رکھنے لگا ہوں۔ آپ نے ایک یکم محرم کا دن سو گزر چکا، اور ایک اب دوسرا شروع ہو چکا ہے، یہ 2 دن گزر جائیں گے۔ 2 دن چھوڑ کے آگے 2 دن آپ نے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اللہ پاک کے 2 آسان سے نام ہیں جو کہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ اسماء بھی رکھتا ہوں اور ان کی تعداد بھی رکھتا ہوں۔ آپ نے پہلے وہ 2 دن پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر 2 دن چھوڑ دینے ہیں، پھر آگے 2 دن پڑھنے ہیں، پھر 2 دن چھوڑ دینے ہیں، پھر 2 دن پڑھنے ہیں۔ اس طرح کر کے آپ نے 6 دن پڑھنے، 6 دن چھوڑنے، گویا کہ محرم کی 12 تک آپ نے محرم کی 14 بن جائے گی، 14 بن جائے گی، کیونکہ یہ 2 دن تو پہلے والے نکل گئے نا۔ تو محرم میں آپ نے پہلے 2 دن چھوڑ کے پھر دوسرے 2 دن، پھر آگے 2 دن چھوڑ کے پھر تیسرے 2 دن، پھر آگے والے 2 دن چھوڑ کے پھر چوتھے 2 دن، اس طرح کر کے آپ نے 6 دن 6 راتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور یہ عمل انتہائی آسان ہے، اس کے لیے نہ آپ کو کوئی پراپر کلاس لینے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو کچھ سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ انتہائی آسان عمل ہے، اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر روزی کے انبار لگ جائیں گے۔ اور یہ بات ہوتی ہے یقین کے ساتھ، اعمال کے ساتھ۔ اگر کسی کا یقین پختہ ہو تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے گارنٹی ہے، لیکن اگر کسی کا یقین کمزور ہو تو پھر اس کے لیے گارنٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہوا کرتی۔ اب وہ جو 2 اسماء ہیں ان کو آپ نے مغرب اور عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ نے چھٹے دن پڑھنے ہیں، آخری دن، مغرب کے بعد پڑھیں تب یا عشاء کے بعد پڑھیں تب، جب آپ نے ان اسماء کی تعداد کو پورا کر لینا ہے، 100 بار آپ نے یہ نام پڑھنے ہیں۔ 2 نام ہیں تو 200 بار ہوں گے، 100 بار ایک، 100 بار دوسرا۔ تو آپ نے ان ناموں کی جب انتہا کر لینی ہے، آخر تک پہنچ جانا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کے حضور 2 رکعت نوافل پڑھنی ہے، اور ان نوافل میں آ کے اللہ پاک کے حضور آپ نے دعا کرنی کہ یا اللہ، یہ جو عمل میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، یہ جس مقصد کے لیے کیا ہے وہ مقصد پورا کر دے۔ اور وہ مقصد کون سا ہے، وہ نام کون سے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو نام ہیں یہ اللہ پاک کے اسماء صفاتی ہیں، اور ایسے نام ہیں کہ ان کے معنی سے بھی آپ حضرات انشاءاللہ دلی سکون نصیب کریں گے۔ نمبر 1، یا واسعو۔ یا واسعو کا معنی ہے کہ اے وسعت والے۔ دوسرا ہے یا رازقو۔ یا رازقو کا معنی ہے اے رزق دینے والے۔ تو آپ نے جب یہ یا واسعو اور یا رازقو پڑھنا ہے تو اس وقت آپ نے جو تصور رکھنا ہے، یعنی کہ آپ کے خیال میں، آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں جو چیز ہونی چاہیے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ نے یا واسعو پڑھنا ہے تو اس وقت پھر آپ کا جو ہے ذہن ہو وہ اپنے مکان کی طرف ہو۔ اگر آپ کرایہ دار ہیں یا آپ کا مکان چھوٹا ہے، کمزور ہے، کسی کا ہے، یا اس طرح کی آپ کو مکان کے حساب سے آپ کو ضرورت ہے، تو پھر آپ نے جب یا واسع پڑھنا ہے اس وقت پھر آپ کے سامنے یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی محتاجگی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس وقت پھر آپ نے جب یہ 100 بار آپ نے یا رازق پڑھنا ہے تو اس یا رازق میں آ کے جو آپ نے ذہن میں سوچنا ہے وہ یہ مال ہو، یہ رزق ہو، اور ذہن میں یہ بھی ہو کہ یا اللہ رزق دے مگر حلال دے۔ تو جب حلال رزق آئے گا، سوال تو سب چیزوں کا ہوگا، ایک چیز کا ہوگا۔ یہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کا سوال قیامت والے دن ہوگا۔ میرے سر پہ ٹوپی ہے، سوال ہوگا۔ گھڑی ہے، سوال ہوگا۔ سوال تو ہر ایک چیز کا ہوگا۔ یہ کتابیں پڑھی ہیں، اللہ پاک پوچھیں گے، سوال ہر چیز کا ہوگا۔ لیکن جو حلال چیز ہوگی
اس کا جواب دینا آسان ہوگا۔ اور حلال ویسے بھی بابرکت چیز ہوتی ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے، اور یہ وظیفہ بار بار تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، آپ اس وظیفے کو محرم میں کسی بھی وقت کر لیں، لیکن 2 دن، 2 چھوڑ کے پھر آگے 2 دن، پھر 2 چھوڑ کے پھر آگے 2 دن، پھر 2، ان کے 2 دن کے گیپ سے، وقفے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور جب آپ نے یا رازق کو پڑھنا ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت آپ کے ذہن میں رزق ہو مگر حلال ہو، تو پھر اور ساتھ میں یہ بھی ہو کہ یا اللہ حلال رزق دے دے، اتنا دے دے کہ کسی کا محتاج نہ ہوں۔ تو جب آپ نے یہ چھٹے دن 2 رکعت نوافل پڑھ لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے جب فارغ ہو جانا ہے تو فارغ ہو کے یہاں سے اس تسبیح سے، اس اسماء کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرنی کہ یا اللہ یہ جو میں نے تسبیح کی ہے، یا واسع یا رازق والی، یا اللہ یہ میں نے جس مقصد کے لیے تسبیح کی ہے میرے اس مقصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے حلال روزی بوسعت عطا فرما دے۔ یا اللہ اتنا رزق دے دے، اتنا رزق دے دے کہ میں اپنی زندگی میں تیرے سوا کسی اور کا محتاج نہ ہوں۔ اور مولا جب کوئی میری محتاجگی بنے، کوئی میری ضرورت بنے، تو مولا اپنے فضل و کرم سے مجھے پریشان ہوئے بغیر آپ میری اس پریشانی کو دور کر دیں۔ آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اور اس دعا میں آپ کا یقین پورا ہونا چاہیے۔ یقین بھی پھر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس دعا کو یقین کے ساتھ کر کے اٹھیں تو پھر آپ کے پاس اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں اور اس مبارک مہینے کے انوارات آپ کے سامنے نظر آنے لگ جائیں۔ تو اس کے لیے آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ کا یقین آپ کے لیے شرط ہے۔ اور آخر میں پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ جب دعا کر لیں، یہ جب آپ نے تسبیح کرنی ہے یا آپ نے جب کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، جب بھی کبھی بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اس وظیفے سے پہلے آپ صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ اور اگر زیادہ صدقہ خیرات اور کچھ نہ بھی ہو تو آپ دینی اسلامی بات کو ہی آگے پھیلا دیا کریں۔ تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوسرے غریب، مستحقین، بے بس، لاچار، لاوارث لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ اس چھوٹے سے عمل سے، 6 دن کے عمل سے، اللہ کے حضور سامنے ہونے سے اپنی پوری زندگی کی محتاجگی ختم کر لیں۔ اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہر انسان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور یہ اشہر حرم میں سے ہے۔ اشہر حرم وہ کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں لڑائی بھی حرام ہے، لڑائی کرنا بھی ان مہینوں میں جائز نہیں۔ اور اس محرم کے مہینے میں غیر مسلم بھی، کافر مشرک بھی، اس وقت جن کی پہلے سالوں سال سے لڑائیاں چلتی آتی تھیں، وہ اس مبارک مہینے میں لڑائی کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ دلوں کو سامان وغیرہ جو ہتھیار ہیں وہ گھروں میں اتار کے لا کے رکھ دیا کرتے تھے، اس مہینے کا اتنا احترام کرتے تھے۔ تو اب اس مبارک مہینے میں آپ اپنے ان گھڑیوں کو ضائع نہ جانے دیں، اور اپنے اللہ کو منائیں، اور اپنے اللہ سے اپنے ہی ہاتھوں، اپنے ہی عمل سے اللہ کے حضور حاضر ہو کے اللہ سے اپنا بے حساب حلال رزق لے سکتے ہیں۔ اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔